ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت اور عقیدہ سے درود شریف پڑھ لیں۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، کافی مختصر ہے اور استاد مکرم محسن و مربی سے مفتی محمد اجاز صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے صرف ایک بات چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو اہل ایمان پر احسان جتلایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا اور اس روئے زمین پر آخری نبی بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ دوسری جگہ پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ تم نے احسان نہیں جتلانا نیکی کرنے کے بعد۔ عام اہل ایمان کو حکم یہ ہے کہ نیکی اور احسان کر لینے کے بعد احسان کو جتلانا نہیں ہے، ورنہ وہ تمہاری نیکی اور تمہاری اس بھلائی کے اجر کو ضائع کر دے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو احسان کیوں جتلایا؟ تین قسم کے معاملات ہیں۔ ایک انسان کی اپنی ذات کے متعلق ہے کہ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا۔ آنکھوں میں بصارت دی، احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو کان دیے، احسان نہیں جتلایا۔ کانوں میں سماعت رکھی، احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو دل دیا، احسان نہیں جتلایا۔ دل کے اندر دھڑکن رکھی، احسان نہیں جتلایا۔ نباتات شجر و حجر کو بنایا تو احسان نہیں جتلایا۔ زمین و آسمان کو بنایا تو احسان نہیں جتلایا۔ زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا تو احسان نہیں جتلایا۔ آسمان سے پانی کو برسایا تو احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو ماں باپ دیے تو احسان نہیں جتلایا۔ رزق کا انتظام کیا تو احسان نہیں جتلایا۔ پھر اللہ کی ذات نے آدم کو عظمت عطا فرمائی تو احسان نہیں جتلایا۔ نوح کو طوفان سے بچایا تو احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ کو سمندر سے بچایا تو احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ کو جیل سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ آسمان پر اٹھایا، احسان نہیں جتلایا۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو احسان نہیں جتلایا۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا۔ تمام قسم کے انبیاء کو آدم کو صفی اللہ بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ نوح کو نجی اللہ بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ داؤد کو خلیفت اللہ بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ یوسف کو صدیق اللہ بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے نور نظر کی، مکہ کے در یتیم کی، ساقی محشر کی، شافی کوثر کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تمہارے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں، تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو اتمام میں لا رہا ہوں، تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں۔ اللہ جی آپ نے انبیاء کو عظمتیں عطا فرمائی، انبیاء کو کمالات عطا فرمائے،
لیکن کسی امت پر میں تورات کو دیکھتا ہوں تو احسان نہیں جتلایا، انجیل کو دیکھتا ہوں تو احسان نہیں جتلایا، زبور کو دیکھتا ہوں تو احسان نہیں جتلایا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیوں جتلایا کہ تمہارے اندر ایک آخری نبی بھیج رہا ہوں؟ اس کی میں نے 2 دلیلیں عرض کر دی۔ یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر ربیع الاول کا پیغام ہے کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا۔ اس کے احسان جتلانے کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں اس کو ایک مثال سے عرض کر کے پھر دوسری بات کی طرف جاتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، مجھے فلاں مرض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو میڈیسن دیتے ہیں، نسخہ دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پیسے کتنے ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے پیسے رہنے دو، یہ جو نسخہ تمہیں دے رہا ہوں نا بس اس کو استعمال کر لینا، یہ نسخہ تمہاری جان کے لیے بڑا قیمتی۔ اب ڈاکٹر چھوڑنا چاہتا ہے پیسوں کو اور توجہ دلانا چاہتا ہے کہ یہ نسخہ کوئی معمولی نسخہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احسان جتلا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سارے نبیوں کو میں نے بھیجا، ہر نبی کو ایک حق میں نے دیا کہ وہ روئے زمین پر جب دعا جیسی دعا مانگے گا، اپنی امت کے لیے مانگے، بھلائی مانگے، ان کے لیے کوئی شر مانگے، میں ان کو عطا کر دوں گا۔ سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کے لیے اس دعا کو دنیا میں استعمال فرمایا۔ میرے نبی کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، دعا کو استعمال نہیں فرمایا۔ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے، دعا کو استعمال نہیں فرمایا۔ میرے نبی کو ابتر ہونے کے طعنے دیے گئے، آپ کے صاحبزادہ ابراہیم کا انتقال ہوا، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے اس موقع پر بھی میرے نبی نے اپنی دعا کو استعمال نہیں فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا میں کل قیامت کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہوں۔ احسان جتلایا کہ آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ آج کے اس دور کے اندر رہنے والا مسلمان، قوم شعیب کے اندر ناپتول میں کمی تھی، ہلاک کر دی گئی۔ قوم لوط کے اندر ایک معاشرتی فساد تھا کہ بے حیائی بدکاری کرتے تھے، ہلاک کر دیے گئے۔ دیانتداری سے میں اور آپ سوچیں کہ جو ایک امت کی ہلاکت کا گناہ سبب بنا، آج وہ ایک فرد، ایک علاقے یا ایک مارکیٹ کے اندر وہ سارے گناہ موجود ہیں، لیکن ہلاک کیوں نہیں ہو رہے؟ اتنے گناہگار ہونے کے باوجود، اتنے سیاکار ہونے کے باوجود سنتوں پر ہمارا عمل کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آشنا ہمیں شناسائی کوئی نہیں۔ لیکن جو محبت رسول میں، جو اہل ایمان میں، جس بھی ماحول کے اندر جب بھی میرے نبی کا تذکرہ ہوگا تو یہ گناہگار، یہ سیاہکار، یہ خطاکار یہ اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت محسوس اس لیے کرے گا کہ میرے نبی نے راتوں کو سجدوں میں اس امت کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ میرے نبی کی آنسو کا صدقہ ہے کہ اس امت کے دل میں جب بھی جس وقت بھی میرے نبی کا تذکرہ ہوگا تو دل ایک مومن کا، ایک امتی کا، ایک ماننے والے کا اپنے نبی کی محبت میں سرشار ہوگا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، احسان کیوں جتلایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے صحابہ اکرام پہچانا کرتے تھے کہ میرے نبی آج خوشی کے عالم میں ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم راستے سے جب گزرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدا پر موجود نہ ہوتے تو ہم راستے میں یوں گلی میں جاتے، اس گلی میں جاتے تو جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی ہم سمجھ جاتے کہ آمینہ کا لال اس گلی سے گزر کر گیا۔ آپ جس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس کے سر سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو اس نبی کی شان یہ ہے کہ صحابہ اکرام چہرے سے پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی خوش ہے۔ شمائل ترمذی میں میرے نبی کے یہاں پر ایک رگ ہے، جب ناگواری ہوتی تو وہ رگ پھول جاتی، صحابہ اکرام سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی کو کوئی معاملہ ناگوار گزر رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فخر کیجئے گا اپنے امتی ہونے پر اور پھر سوچئے گا کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو دیکھا کہ اللہ کے نبی خوش ہیں، گھر میں تشریف لائے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ عائشہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دستے مبارک اٹھائے تو فرمایا کہ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے مخفی ظاہری سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سیدہ عائشہ نے جب ان کلمات کو سنا تو خوشی کے مارے اتنا زیادہ خوش ہوئی کہ جس کو ہم عام زبان کے اندر لوٹ پوٹ ہونا کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں سر گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ دعا کی وجہ سے خوش ہو رہی ہو
یہ وہ تھے جو جان گئے میرے نبی کے مرتبے اور مقام کو کہ ہاتھ اٹھنے بعد میں ہے، قبولیت کے پیغامات پہلے آ جائیں۔ کہ یا رسول اللہ خوش ہو رہی ہوں کہ آپ نے میرے لیے استغفار کیا، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر یہ میری دعا تمہیں اتنا خوش کر رہی ہے اور میری دعا کی مغفرت سے تم اتنا زیادہ خوش ہو گئی ہو تو پھر سنو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی ہر نماز میں اپنی امت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے میرے اللہ نے احسان جتلایا کہ تمہارے درمیان تمہارا نبی بھیج رہا ہوں۔ اس کی سنتیں عام سنتیں نہیں ہیں، بدعات کے مقابلے میں، رسومات کے مقابلے میں، علاقائی رسومات کے مقابلے میں سنت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر سنت ایک ہوگی، رسم علاقے کے اعتبار سے بدلے گی، ملک کے اعتبار سے بدلے گی، کونے گوشوں کے اعتبار سے بدلے گی، لیکن میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا مقام جس طرح ایشیا میں ہے اسی طرح یورپ میں ہوگا، جس طرح دنیا کے ایک کونے میں ہے دوسرے کونے میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ پر اپنے نبی کا احسان جتلایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔